بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد التجا ہے اللہ رب العزت دروس بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ جاری و ساری ہے۔ طبعی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اہل ایمان کے دل وہ اس ماہ مبارک کے ادب اور احترام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو عام روٹین میں اس طرح کا شرم و حیا کا لحاظ نہیں رکھتے گناہوں سے بچنے کے لیے، لیکن ایسے افراد بھی رمضان المبارک میں گناہوں کی طرف جانے سے ہچکچاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ بس اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کی عزت اور حرمت لوگوں کے دل میں یہ مضبوط کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں جس قدر ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، گناہوں سے اجتناب کرے۔ اس ماہ مبارک میں جہاں مسلمان بہت سارے انداز کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت سے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف انداز میں نیکیاں کرتے ہیں، وہیں لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ موجود ہے کہ رمضان مبارک میں ادا کی جاتی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا تعلق یہ رمضان مبارک کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ وہ صرف رمضان کے اندر فرض ہوتی ہے، باقی 11 مہینوں کے اندر چھٹی ہوتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب وہ نصاب کی مقدار کا مالک ہو جاتا ہے، نصاب کی مقدار کیا ہے ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں، جب وہ بندہ نصاب کی ایک مخصوص مقدار کا مالک ہو جاتا ہے، اب جس دن وہ بندہ اس نصاب کی مقدار کا مالک ہوا ہے وہاں سے سال شروع ہوگا۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم، صفر، ربیع الاول، اس اعتبار سے اگلے سال جب وہی دن دوبارہ آئے گا اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ بندہ نصاب کی مقدار کا مالک ہے یا نہیں۔ اگر اس دن جس دن سال مکمل ہو رہا ہے، جنوری فروری کے اعتبار سے نہیں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، مطلب آج اگر 15 رمضان مبارک ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہے، اس کے ساتھ وہ دیگر شرائط پائی جاتی ہے، تو اب اگلے سال 15 رمضان مبارک کو اگر وہ بندہ نصاب کا مالک ہوگا اس وقت اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن اگلے سال اگر 15 رمضان مبارک اس بندے کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں یا پیسے موجود ہیں لیکن اس بندے نے قرض دینے، اس قرض کو ادا کرنے کے بعد اس کے پاس رقم نہیں بچتی نصاب کی مقدار، تو اس صورت میں اس بندے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگرچہ اس بندے کے پاس 16 رمضان مبارک کو کئی لاکھوں کروڑوں روپے آ جائیں، لیکن چونکہ جس دن اس بندے کے اوپر سال مکمل ہو رہا تھا اس دن اس بندے کے پاس وہ چیز موجود نہیں تھی، اتنی مقدار میں وہ مال موجود نہیں تھا، لہذا اس بندے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے یا لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ زکوٰۃ وہ صرف رمضان مبارک میں فرض ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت پیش کر دی ہے۔ تو یہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس رمضان کے اندر ہی پیسے آتے ہیں، اس کے پاس محرم کے اندر بھی آ سکتے ہیں، ربیع الاول شریف کے اندر بھی آ سکتے ہیں، اس کے بندے کے پاس رجب و شعبان کے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ تو جس دن وہ بندہ نصاب کی مقدار کا مالک ہوگا، اگلے سال اسی دن اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اگر وہ بندہ نصاب کی مقدار کا مالک ہے، اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، چاہے کوئی بھی مہینہ موجود ہو۔ اگر اس دن زکوٰۃ پیسے نہیں ہیں، اس بندے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی کچھ شرائط ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک بندے کے لیے اس چیز کو سوچنا، سمجھنا اور اندازہ لگانا یہ آسان ہو جائے گا کہ ایک بندے کے اوپر زکوٰۃ اگر فرض ہوتی ہے تو کتنی شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہونی ہے اس بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے اس بندے کا بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک نابالغ بچے کی ملکیت میں لاکھوں کروڑوں روپے بھی موجود ہو، نابالغ کے مال کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ امیروں کے بچے امیر ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال وراثت کے اندر بہت سارا مال مل جاتا ہے ایک نابالغ بچے کو بھی، تو نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے اس بندے کا بالغ ہونا یہ شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے اس بندے کا عقل مند ہونا شرط ہے۔ ایک بندہ پاگل ہے، ایک بندہ مجنون ہے، اس بندے کی عقل ہے ہی نہیں۔ جس طرح کہ ہم کئی افراد کو دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر بھی اس طرح کے کئی افراد بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے بندوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے عقل مند ہونا شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بندے کا آزاد ہونا شرط ہے۔ اب یہ صورت آج کل تو سارے ہی آزاد ہیں، پہلے وہ غلاموں کے مسائل ہوتے تھے تو غلاموں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، غلاموں کے اوپر، باندیوں کے اوپر۔ بہرحال مرد کا یا عورت کا جس بندے کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے اس کا آزاد ہونا شرط ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جتنا نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے اس نصاب کی مقدار مال کا اس بندے کی ملکیت میں موجود ہونا، یا اس بندے کو اس مال کا مالک ہونا۔ اس وقت اگر یہ بندہ نصاب کی مقدار کا مالک نہیں ہے، نصاب کیا ہے میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں، نصاب کی مقدار کا اگر یہ بندہ مالک ہے تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، بقیہ تمام شرائط کے ساتھ۔ نمبر 6، یہ بندہ اس مال جس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونی ہے اس بندے کا اس مال کا مالک ہونا یہ شرط ہے۔ اگر یہ بندہ مالک ہی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، اس بندے کی ملکیت میں آیا ہی نہیں۔ ایک بندہ فوت ہونے والا ہے، آخری لمحات میں موجود ہے، اس بندے نے اس بندے کے انتقال کے بعد وارث بننا ہے، اس کو ابھی مال تو نہیں ملا نا، وہ بندہ تو ابھی فوت ہی نہیں ہوا۔ دوسرا کہ وہ مرے گا تو اس کے بعد وراثت کے طور پر اس بندے کے پاس مال آئے گا۔ اگر اس کی ملکیت میں مال نہیں ہے، یہ مالک نہیں ہے اس مال کا، اس بندے کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ جو نصاب اس کے پاس موجود ہے، اچھا میں پہلے بتا ہی دوں، 4 قسم کی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایک سونا ہے، ایک چاندی ہے، ایک مال تجارت ہے، تجارت کا مال جس کو خریدا ہی اس نیت سے ہے کہ اس کو میں نے بیچنا ہے۔ چوتھی چیز موجودہ کرنسی ہے اور پرائز بانڈ ہے۔ ان 4-5 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جانوروں کے اوپر اگر زکوٰۃ ہوتی ہے تو جانوروں کا نصاب ہی علیحدہ ہے، جانوروں کو پیسوں کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ وہ نصاب اس کی ان ضروریات سے الگ ہو، ایکسٹرا ہو کہ جس چیز کی اس بندے کو عام طور پر ضرورت پڑتی رہتی ہے، حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ ہے، اس بندے کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی موجود ہے،
لیکن وہ اس کی حاجت میں شامل ہے، اس کو وہ استعمال کرتا ہے، تو گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے اگر یہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ ایک بندے کے پاس لاکھوں کا موبائل فون موجود ہے، وہ اس کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے، موبائل فون کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بندہ ایک اچھے گھر میں رہتا ہے، اس کے لاکھوں کروڑوں کیا خربوں روپے بھی مالیت ہو، لیکن چونکہ اس گھر میں رہتا ہے، یہ اس کی حاجت ہے۔ جس چیز کی انسان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، چاہے اس بندے کو سال کے اندر 1-2 دفعہ ضرورت پڑتی ہے، وہ چیز اس کی حاجت کے اندر شامل ہے، اس چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ایک اصول یاد رکھ لیں، آپ اپنی ہر چیز کے اوپر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار یہ چیز ہے، کیا مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیا میں اس کو استعمال کرتا ہوں؟ چل میں نے عام طور پر ہر روز اس چیز کو اگر استعمال نہیں کرتا تو کیا میں سال کے اندر 1 دفعہ اس چیز کو استعمال کرتا ہوں؟ اگر اس طرح کی بھی چیزیں موجود ہیں تو وہ چیزیں اس بندے کی ضروریات میں آتی ہیں، ان چیزوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 9ویں شرط یہ ہے مال نامی کا ہونا۔ مال نامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مال بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آپ تجارت کرتے ہیں نا، آپ اور میں، ہمارے پاس آج 50,000 روپے موجود ہے، ہم اس چیز کی ان پیسوں کی تجارت کرتے ہیں، وہ مال بڑھتا ہے، پھر اگلے سال جب یہ دن آئے گا تب وہ 50,000 نہیں ہوگا، وہ بڑھ چکا ہوگا، اضافہ ہو چکا ہوگا اس چیز کے اندر۔ تو یہ مال کے اندر یہ چیز بھی شرط ہے کہ مال نامی کا ہونا شرط ہے۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ 1 سال پورے کا گزرنا، 1 سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے ویسے ہی پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے کہ یار رمضان کا مہینہ آیا ہے، میرے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ربیع الاول شریف میں، تو رمضان کے اندر چونکہ اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے تو میں پہلے ادا کر دوں، تو یہ بندہ پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن اس بندے کے اوپر سال پورا ہوگا اس دن یہ اپنے مال کا حساب لگا لے کہ آج میرے پاس اتنا مال موجود ہے، میرے اوپر 20,000 روپے زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مثال کے طور پر۔ وہ بندہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ یار زکوٰۃ کے نیت سے 10,000 روپے تو میں نے رمضان المبارک میں دے دیا تھا، تو اب یہ بندہ صرف 10,000 روپے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی یا ان چیزوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی، ان 10 شرطوں میں سے، اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ اگلی چیز یہ ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے ایک بندہ تجارت کرتا ہے، ایک بندہ خرید و فروخت کرتا ہے، ایک بندے کے پاس بہت سارا بینک بیلنس موجود ہے، پیسے موجود ہیں۔ اگر اس بندے نے لوگوں کا پیسہ دینا ہے، ایک بندہ اس کے پاس کروڑوں روپے موجود ہیں، اب وہ بندہ یہ اندازہ لگا لے کہ یار میرے پاس 1 کروڑ روپے موجود ہے، میں نے 50 لاکھ تو لوگوں کا ویسے دینے ہیں۔ تجارت میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک بندہ بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس نے لوگوں کے ہزاروں لاکھوں روپے دینے ہوتے ہیں، تو ایک بندے کے پاس جتنی بھی رقم موجود ہے اس کو ایک سائڈ پہ کرے، اندازہ لگائے کہ میں نے لوگوں کے کتنے پیسے دینے، جتنے پیسے دینے ہیں اتنے پیسوں کو سائڈ پہ کر دے۔ ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپے موجود ہے، اس نے 50 لاکھ روپے لوگوں کا قرض دے رہے، 50 لاکھ روپے سائڈ پہ کر دے۔ اب جو باقی 50 لاکھ روپے موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یعنی ایک بندے نے جتنا بھی لوگوں کا پیسہ دینا ہے، جتنا بھی پیسہ دینا ہے، وہ اپنی ساری اماؤنٹ کو اکٹھا کرے، جمع کرے۔ اس کے پاس سونا موجود ہے اس کو، اس کے پاس چاندی موجود ہے اس کو، پرائز بانڈ موجود ہے اس کو، خرید و فروخت کرنے والا مال موجود ہے اس کو، موجودہ کرنسی موجود ہے، پیسے موجود ہیں۔ ان 5 چیزوں کو وہ بندہ اکٹھا کرے، ان کی قیمت بنائے۔ 1 تولہ سونا موجود ہے تو اس کی آج کتنی قیمت ہے، اتنی قیمت کو جمع کرے۔ میرے پاس کتنی چاندی موجود ہے اس کی قیمت کو جمع کرے۔ اس طرح ان 5 چیزوں کی قیمت کو جمع کرے وہ بندہ۔ اس کے بعد دیکھے کہ میں نے پیسہ کتنا دینا ہے، جتنا پیسہ دینا ہے اتنا سائڈ پہ کر دے۔ باقی جو اب مال بچا ہے اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا میں نصاب کی وضاحت کرتا ہوں۔ نصاب یہ ہے، 2 صورتیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس صرف سونا موجود ہے، صرف سونا، وہ بندہ ہے یا عورت ہے، اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے،
اس کے پاس پرائز بانڈ بھی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اس کے پاس موجودہ یعنی کرنسی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف سونا موجود ہے۔ اب اس بندے کے اوپر زکوٰۃ کا معیار یہ ہے کہ اس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اگر صرف سونا موجود ہے، نہ چاندی موجود ہے، نہ پیسے موجود ہیں، نہ خرید و فروخت کرنے والا مال موجود ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں، نہ پرائز بانڈ موجود ہے، یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، صرف سونا موجود ہے، اس وقت زکوٰۃ اس صورت میں فرض ہوگی کہ جب اس بندے کے پاس یا اس عورت کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو اور اس کے اوپر سال گزر جائے۔ سمجھ آ رہی؟ اگر سونے کے ساتھ کوئی ایک چیز بھی مل گئی، اس کے پاس چاہے ایک چھوٹی سی انگوٹھی موجود ہے، سونے کے ساتھ انگوٹھی مل گئی، انگوٹھی اس کے پاس موجود ہے، یا اس بندے کے پاس خرید و فروخت کرنے والا مال موجود ہے، 2 چیزیں ہو گئی، یا اس بندے کے پاس پرائز بانڈ موجود ہے، یہ چیزیں اگر اس بندے کے پاس موجود ہے یا موجودہ کرنسی موجود ہے، اس وقت زکوٰۃ کا معیار یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی قیمت کو اکٹھا کیا جائے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج جتنی بنتی ہے اتنی رقم بن جاتی ہے، اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے زیادہ آسان میں کر نہیں سکتا بھائی، 2 ہی چیزیں، یا تو سونا معیار ہے تو وہ 7.5 تولے، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت معیار ہے تو بندہ صاحب نصاب ہے۔ سونا اس وقت معیار بنے گا جب صرف سونا موجود ہے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس وقت 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے۔ اگر سونے کے ساتھ چاندی موجود ہے، پرائز بانڈ موجود ہے، خرید و فروخت کرنے والا مال موجود ہے، موجودہ کرنسی موجود ہے، ان 4 میں سے کوئی ایک چیز بھی سونے کے ساتھ مل گئی، اب نصاب یہ ہے کہ اس بندے کے پاس ان سب چیزوں کو جمع کر کے اتنی مالیت، اتنے پیسے ہو جانے چاہیے کہ وہ 52.5 تولے بندہ چاندی کو خرید سکے، تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بندہ ہوتا ہے صاحب نصاب۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، میں نے ویسے بتا دی ہے۔ اچھا، یا آج کل موجودہ حالات میں ایک مسئلہ لوگ بڑا پوچھتے ہیں، لوگ بعض اوقات نا مکان بنا رہے ہوتے ہیں، مکان بناتے ہوئے اگر بندے نے کسی بندے سے قرضہ پکڑا ہوا ہے نا، قرضہ لیا ہوا ہے، تو جتنا قرضہ اس بندے نے لیا ہوا ہے اتنا سائڈ پہ کر دیں۔ اب دیکھیں اس بندے کے پاس اتنا مال موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اگر موجود ہے اور اس کے اوپر سال گزر چکا، زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے اندر دو دن معیار ہوتے ہیں بس۔ جس دن یہ بندہ نصاب کا مالک ہوا، ٹھیک ہے، اس دن وہ پہلا دن ہے۔ اگلے سال جس دن یہ سال مکمل ہوگا، جنوری فروری کے اعتبار سے نہیں، کچھ لوگ بعد میں آئے، میں دوبارہ وضاحت کر دوں، محرم اور سفر کے اعتبار سے جس دن وہ سال مکمل ہو رہا ہے، اس دن یہ بندہ دیکھ لے کہ یار میرے پاس نصاب کی مقدار کچھ موجود ہے، میں نے اپنا سارا قرضہ اتار بھی دوں، سائڈ پہ کر دوں، کیا اب میرے پاس اتنی مالیت موجود ہے کہ میں صاحب نصاب ہوتا ہوں؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنی بنتی ہے، میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں۔ اگر اس دن یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اس دن یہ بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، اگلے دن اس کے پاس کروڑوں روپے آ جائیں، اس بندے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگلے دن سے دوبارہ سال شروع ہوگا، یعنی پہلے دن کا معیار ہے، حساب ہے، اور آخری دن کا۔ درمیان کے اندر اگر یہ بندہ کہتے ہیں لو جب سال شروع ہوا تھا میرے پاس 1 کروڑ روپے موجود تھا، درمیان میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا میرے پاس صرف 1 لاکھ روپے موجود تھا، درمیان کا اعتبار نہیں ہے، یا تو شروع کا اعتبار ہے یا آخر کا اعتبار ہے۔ درمیان کے ایک صورت میں اعتبار ہے کہ یہ اس بندے کے پاس سونا بھی ختم ہو جائے، چاندی بھی ختم ہو جائے، پرائز بانڈ بھی ختم ہو جائے، مال تجارت بھی ختم ہو جائے، موجودہ کرنسی بھی اس بندے کے پاس ختم ہو جائے، یہ بندہ فقیر بن جائے، تب اس صورت میں معیار یہ ہے کہ اب اس بندے کے پاس، اس بندے کے اوپر جو سال گزر رہا تھا وہ ختم، اب سال کا اعتبار نہیں ہے۔ اب جس دن اس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت پیسے آئیں گے، وہاں سے دوبارہ سال شروع ہو جائے گا۔ درمیان میں سال کے درمیان کا اعتبار نہیں ہے، ایک صورت میں اعتبار ہے جب ہر چیز اس بندے کی ختم ہو جائے، بالکل بندہ ختم ہو جائے، یہ بندہ، اس صورت میں یہ اعتبار ہے۔ یا یہ بندہ ختم نہیں ہوا، پیسے موجود ہیں، 50 لاکھ موجود ہے، اس نے 60 لاکھ ویسے ہی لوگوں کا دینا ہے،
تو اس بندے کے پاس اپنی کوئی رقم موجود نہیں ہے. اب اس صورت میں وہ جو سال شروع ہو رہا تھا جاری تھا وہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس صورت میں سال ختم ہو جائے. یہ ایک ہی صورت ہے جس میں سال ختم ہوتا ہے, درمیان میں ہر چیز ختم ہو جائے. دوسری صورت میں وہی ہے کہ پہلے دن اگر صاحب نصاب ہے اور آخری دن صاحب نصاب ہے, زکوٰۃ فرض ہے. اس سے زیادہ آسانی کوئی اور ہو نہیں سکتی. زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے میں نے عرض کر دی ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے, یہ پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا, لوگوں کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے لیکن ان کو زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. ایک عورت کے پاس, میں مثال دے رہا ہوں, 10 تولے سونا موجود ہے, شادی ہوئی. بعض جو صاحب استعداد افراد ہیں وہ اس طرح ڈالتے ہیں زیادہ, بچی کو دے دیا جی. اب اس بچی کے پاس, مثال دے رہا ہوں, 10 تولے سونا موجود ہے, شادی ہو گئی ہے. 5 سال بعد پتہ چلتا ہے سونے کے اوپر تو زکوٰۃ تھی. یعنی جب وہ بچی نصاب کی مقدار کے مالک ہوئی ہے, جب آپ نے اس کو سونا دے دیا ہے, اس دن سے اس کا سال شروع ہو گیا. سمجھ آ رہی؟ 5 سال بعد پتہ چلتا ہے زکوٰۃ سی. پھر مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اس طرح اندازہ لگائیں, پہلے سال کی قیمت کو شمار کریں. یعنی سونے کی قیمت مثال کے طور پر 10 تولے کی, بس صرف سمجھانے کے لیے 10 لاکھ روپے بنتی. 10 لاکھ تقسیم 40, جو جواب آئے اتنی رقم کو سائڈ پہ کر دیں. یہ ہو گئی پہلے سال کی زکوٰۃ, اتنی رقم کو سائڈ پہ کر دیں. اب جو باقی رقم بچی ہے اس کو کرے تقسیم 40, جتنا جواب آئے اتنی رقم کو سائڈ پہ کر دیں. یہ دوسرے سال کی زکوٰۃ ہوگی. یہ 2 سالوں کی زکوٰۃ سائڈ پہ کر دی. اب جو باقی رقم بچی ہے اس کو تقسیم 40 کریں, جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہے. یہ تیسرے سال کی زکوٰۃ ہوگی. گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, یا جس عورت کے پاس, جس بچی کے پاس اس طرح کا نصاب موجود ہے, وہ یہ دیکھے کہ میں اس کی مالک کب ہوئی ہوں. جس دن میں مالک ہوئی ہوں اس سے اگلے سال اسی دن میرے پاس یہ موجود تھا. تقسیم 40 کریں. سونا, چاندی, موجودہ کرنسی, پرائز بانڈ, مال تجارت, ان 5 چیزوں کو جمع کریں, تقسیم 40 کریں. جو جواب آئے وہ زکوٰۃ ہے, اتنی سائڈ پہ کر دیں. تو یہ 1 سال کی زکوٰۃ ہو جائے گی. اس طرح بعض لوگ اس طرح مسئلہ پوچھتے ہیں پچھلے سالوں کی زکوٰۃ, پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ ہے, یہ عام طور پر آفس کے بندوں کو پیش آتا ہے, یا جو خرید و فروخت کرتے ہیں یہ ان بیچاروں کو پیش آتا ہے, یا جو آڑت کے مسائل ہوتے ہیں ان کو پیش آتا ہے. لوگوں نے پیسہ دینا ہوتا ہے, پیسہ لے جاتے ہیں, وہ کوئی 2 سال بعد دے رہا ہے, کوئی 5 سال بعد دے رہا ہے, کوئی 10 سال بعد دے رہا ہے. یا اس طرح اگر کسی بندے نے ویسے بھی کسی بندے کو پیسے دیے ہوئے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کو پیسے دیے ہوئے, ٹھیک ہے, اب وہ پیسے آپ کو ملتے ہیں 10 سال بعد, 5 سال بعد, 8 سال بعد, پھر اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی. اس کا مسئلہ یہ ہے 2 صورتیں, یا تو آپ پہلے ہی ادا کر دیں. مثال کے طور پر جس طرح کہ میں نے شروع میں بیان کیا, ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپے موجود ہے. اب وہ جب حساب کرنے بیٹھتا ہے نا کہ یار میرے اپنی ملکیت میں کتنے آتے ہیں, وہ حساب کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار 50 لاکھ تو میں نے پارٹیوں کو دینے. تو اس بندے کے پاس اپنے پیسے وہ 50 لاکھ روپے بچتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ بندہ یہ سوچے کہ یار جو پیسے میں نے لوگوں سے لینے ہیں وہ کتنے, مثال کے طور پر وہ 2 لاکھ روپے بنتا ہے, تو 2 لاکھ کو 50 لاکھ میں شامل کر کے تقسیم 40 کر دیں. یہ ہے کہ آپ پہلے یہ زکوٰۃ ادا کر دیں. اگر کوئی بندہ پہلے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی 2 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے, اگر اس مال کا جو آپ نے لوگوں کو دیا ہے, جو پیسہ دیا ہے, اس مال کا 5واں حصہ آپ کو مل جاتا ہے. 5 حصے کر لیں, 50,000 روپے لینا تو 5واں حصہ 10,000 روپے آئے گا سیدھے سیدھے. اس مال کا جب آپ 5واں حصہ وصول کر لیں گے تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس تمام مال کی جو آپ نے لوگوں سے لینا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. یہ ایک صورت ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں سارا آئے گا تو پھر ہی, تو جب سارا آئے گا پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. پھر
50,000 روپے لینے 5 سال بعد ملے 50,000 تقسیم 40، جو جواب آئے وہ پہلے سال کی زکوٰۃ، جو باقی رقم بچی ہے تقسیم 40، جو جواب آئے وہ دوسرے سال کی زکوٰۃ۔ تو اس طرح جو پیسہ ہم نے، آپ نے، میں نے لوگوں سے لینا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، جو دینا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ دو چیزیں، تو جو لینا ہے پیسہ ہم نے اس کے اوپر زکوٰۃ کس طرح بنتی ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اور جو دینا ہے پیسہ اس کے اوپر تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے نا، جتنے پیسے دینے اتنے سائڈ پہ کر دیں، زکوٰۃ ہے ہی نہیں اس پہ۔ سمجھ آ گئی؟ ایک مسئلہ یہ ہے، یہ ویسے زیورات کے حوالے سے تھا، وہ میں نے ویسے بیان کر دی ہے۔ بعض اوقات لوگ غلط فہمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیور استعمال کیا جاتا ہے نا، مرد ہے تو وہ انگوٹھی یوز کرتا ہے، عورت ہے تو وہ زیور استعمال کرتی، سونا چاندی جو بھی، اس کے لیے تو ہر طرح کا زیور استعمال کرنے کی اجازت موجود ہے۔ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو استعمال کا زیور ہوتا ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، زیور کسی بھی قسم کا موجود ہو، آپ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی۔ مجھے کبھی دیکھا آپ نے انگوٹھی پہنے ہوئے؟ کبھی نہیں دیکھا۔ اب ہر عورت اپنے گھر میں ہر وقت سونا تھوڑا پہن کے رکھتی ہے، جتنا اس کے پاس سونا موجود ہے وہ ہر وقت پہن کے تھوڑا رہے گی۔ تو سونا اور چاندی، پرائز بانڈ، مال تجارت، موجودہ کرنسی، پاکستان میں کرنسی یہ پیسے ہی ہیں، روپے، 10 روپے، یہ جو ساری کرنسی ہے پاکستان کی، اس طرح ہر ملک کی کرنسی، ان کے اوپر مطلقاً زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زیورات کے حوالے سے بعض لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ جو زیور استعمال کیا جائے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آپ چاہے اس کو روز یوز کریں یا چاہے اس کو زندگی میں ایک دفعہ یوز کریں، زیور کے اوپر مطلقاً زکوٰۃ ہے۔ تو اب جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی یا جن کے گھروں میں اس طرح کا سونا موجود ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ قیامت والے دن جان نہیں چھوڑ سکتی، یہ توق بنا کے ڈال دیا جائے گا گلے میں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ عورتیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، مرد زکوٰۃ ادا کر دیتے، عورتیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ اس کے دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے اوپر ہوتی نہیں ہے، یا لوگوں کو ویسے ہی نہیں پتہ ہوتا۔ دونوں صورتوں میں جتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ دینی پڑے گی، جان نہیں چھوڑ سکتی آپ کی۔ اس طرح وراثت کے اندر جو مال ملتا ہے، بعض کا وراثت میں نا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، دادے کا دادی کا انتقال ہوا، اب نیچے جو دادے کے بیٹے موجود ہیں اس کے اندر جو بڑا ہوتا ہے نا وہ سارا کچھ خود ہی لے لیتا ہے، باقی بھائیوں کو نہیں دیتے، یا اس طرح کی کوئی بھی صورت ہو سکتی۔ ایک تو اس مال وراثت کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے، تقسیم کرنا فرض ہے، جان نہیں چھوڑ سکتی۔ دوسرا، مال وراثت کے اندر بھی جو مال ملتا ہے نا بندے کو، تو اب اس مال کے اوپر الگ سے سال شروع نہیں کیا جائے گا، جو پہلے سے اس بندے کے اوپر سال جاری ہے اسی سال کے اندر اس رقم کو بھی شامل کر دیا جائے گا۔ ایک دفعہ سال شروع ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جس دن یہ نصاب کا مالک ہوا سال شروع ہو گیا۔ درمیان اگر اس وقت اس بندے کے پاس صرف سونا موجود تھا، سال کے درمیان اگر اس بندے کے پاس پیسہ آ گیا، پرائز بانڈ آ گئے، کرنسی آ گئی، چاندی آ گئی، اب ہر چیز کے اوپر الگ الگ سال نہیں شروع کیا جائے گا، جو ایک دفعہ سال شروع ہو گئے اسی سال کے اندر باقی تمام چیزوں کو شامل کر دیا جائے گا۔ جس دن سال پورا ہوگا سب چیزوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہر چیز کے اوپر الگ الگ نئے طریقے سے سال شروع نہیں کیا جائے گا۔ زکوٰۃ دینا کس کو جائز ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصرف بیان کیے کہ ہم زکوٰۃ کو کہاں خرچ کریں، کس بندے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مجھے ویسے ایک کا ہی پتہ ہے، ایک ایسی برادری موجود ہے جو مرضی ہو جائے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، انہوں نے کسی کو بائی زکوٰۃ نہیں دینی،
دینی اپنوں کو ہے، چاہے وہ مستحق کیا ہے یا نہیں ہے، وہ اس طرح سارا مال تباہ کر لینے۔ یعنی جو بندہ اہل نہیں ہے زکوٰۃ لینے کا، اس کو کیوں دیتے ہیں آپ؟ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی اہل موجود ہے، میں وضاحت کر دیتا ہوں یہ کون کون سے، تو اس کو دے دے، اس کا زیادہ حق ہے۔ اگر آپ کے اہل محلہ میں ایسے افراد موجود ہیں، ان کو دیں، ان کا زیادہ حق ہے، بجائے اس کے کہ آپ 100-200 کلومیٹر دور سفر طے کر کے وہاں ادا کرنے جائیں۔ آپ کی زکوٰۃ یہاں پہ بھی ادا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو زکوٰۃ کے مصرف بیان فرمائے ہیں، پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا للفقراء، فقراء کے لیے زکوٰۃ ہے۔ نصاب کیا ہوتا ہے یہ میں نے شروع میں بڑی وضاحت سے بات عرض کی ہے۔ جو بندہ نصاب کی مقدار کا مالک نہیں ہے وہ بندہ فقیر ہوتا ہے۔ اب میں دوبارہ وضاحت کروں گا تو ٹائم ہی ضائع ہونا ہے۔ جو بندہ نصاب کا مالک نہیں ہے وہ بندہ فقیر ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت 60,000 بنتی ہے، ایک بندے کے پاس 59,000 روپے موجود ہے، وہ بندہ پھر بھی فقیر ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس نصاب کی مقدار رقم موجود نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ پہلا فقیر ہے۔ دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا والمساکین، مسکینوں کے لیے زکوٰۃ ہے۔ مسکین وہ بندہ ہوتا ہے، فقیر تو وہ بندہ ہوتا ہے نا جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال موجود ہوتا ہے لیکن نصاب کی پوری مقدار نہیں موجود ہوتا۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس بندے کے پاس بیچارے کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ کہ شام کی روٹی کہاں سے ملنی، اس کو نہیں پتہ کہ یہ لباس پھٹ جائے گا تو وہ کپڑے کہاں سے لوں گا، اس قدر وہ بندہ محتاج ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مسکین۔ دوسرا مصرف مسکین ہے، آپ مسکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا، آج کل یہ صورت نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے۔ عاملین علیہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نا، اس کے بعد بھی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بندے کھڑے ہوتے تھے راستوں کے اوپر، کہ وہ رستوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، تو جو بھی بندہ تاجر گزرتا یا جس بندے نے بھی زکوٰۃ دینی ہوتی اس بندے کو دے دیتے تھے کہ یہ زکوٰۃ لے لیں، یہ بیت المال میں جا کے جمع کروا دیں۔ آج کل یہ صورت نہیں ہے، رستوں کے اوپر اس طرح افراد کھڑے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات تنظیموں تحریکوں کے جس طرح کے دعوت اسلامی کے افراد ہوتے ہیں تو یہ وکیل ہوتے ہیں، یہ عاملین علیہا نہیں ہوتے، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور یہ پھر آگے بیت المال میں جمع کروا دیتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، دین اسلام کے ابتدا میں جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے نا، ان کی ہیلپ کی جاتی تھی، مدد کی جاتی تھی، ان کو کچھ مال دیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد معاشی اعتبار سے پریشان نہ ہو کہ یار اسلام قبول کیا ہے، سارے رشتہ دار بھی ٹوٹ گئے، ادھر کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، تو ان کی مدد کی جاتی تھی۔ آج کل یہ صورت نہیں ہے، یہ فاروق اعظم کے دور میں یہ مسئلہ ختم ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم کے دور میں یہ بندے آئے تھے مؤلفۃ قلوبہم، جن کو مال دیا جاتا تھا، مال دے، فرمایا نہیں، اب اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت دے دی ہے، اب کسی بندے کو پیسہ نہیں دیا جائے گا، تو تب اس سے یہ مسئلہ ختم ہو گیا، یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ وفی الرقاب، یہ مسئلہ بھی یار ختم ہو چکا ہے۔ کوئی بندہ غلام ہے نا تو اس کو آزاد کروانے کے لیے اس کی ہیلپ کی جاتی ہے، اس کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ یار یہ اپنے مالک کو دے دے، وہ تجھے آزاد کر دے۔ اس غلام کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن آج کل چونکہ یہ ہے ہی نہیں صورت، غلام باندیوں کی صورت نہیں ہے۔ والغارمین، قرض خواہ ہوتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں بندے، معاشی اعتبار سے اب کوئی بندہ مقروض ہے، وہ بندہ قرض نہیں اتار سکتا بیچارہ، اردو میں کہتے ہیں وہ بندہ نیچے ہی لگا ہوا ہے بیچارہ، بڑا پریشان ہے، اس بندے کو آپ اگر وہ نصاب کا مالک نہیں ہے اس بندے کو آپ پیسہ دے سکتے ہیں۔ ایک اور صورت ہے، اگر وہ نصاب کا مالک ہے، اس کے پاس مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے موجود ہے، لیکن اس بندے نے 1.5 لاکھ روپے لوگوں کا قرض دے رہے ہیں، اب اس کے بعد جو سیف رقم بچتی ہے وہ 50,000 ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 50,000 روپے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتا، تو اس صورت میں آپ اس بندے کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ یعنی اس بندے کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن اگر وہ اپنا قرض ادا کرے تو اس کے بعد پیسہ نہیں بچتا، اس بندے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد مسافر ہے، کہ اگر کوئی بندہ کروڑ پتی بھی ہے، سفر کے اندر کوئی حادثہ پیش آ گیا، ہو جاتے ہیں، جیبیں کٹ جاتی ہیں، ڈاکو پڑ جاتے ہیں، کوئی بھی صورت ہو سکتی، سفر کے اندر حادثہ پیش آ گیا، اب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اگرچہ گھر میں اس کے پاس کروڑوں روپے موجود ہے
لیکن سفر کے اندر اس کے بعد کچھ نہیں بچا، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور وہ بندہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ یہ مسافر کی مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، ٹھہرایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت علم والا اور حکمت والا ہے، ہر صورت کی مکمل طور پر وضاحت کر دی گئی ہے۔ ایک دو مسائل اور سن لیں، اس کے بعد ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ کسی مسجد یا مدرسے کو زکوٰۃ کی رقم دینا، کسی فلاحی تنظیم کو، تحریک کو زکوٰۃ کی رقم دینا، کسی فلاحی ادارے کو زکوٰۃ کی رقم دینا، کسی فلاحی کام کے اندر زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا۔ ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، ایک مسئلہ، آپ کے ہزاروں قسم کے مسائل خود حل ہو جائیں گے، اس کو سامنے لائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جہاں بھی زکوٰۃ دینی ہے نا، ایک چیز اس کے اندر شرط ہے، فقیر شرعی کو مالک بنانا شرط ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس بندے کو اس رقم کا مالک بنانا یہ شرط ہے۔ آپ کسی تنظیم کو دیتے ہیں نا، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میں درخواست کروں گا ان سے کہ وہ دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دے دیں، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، جہاں مرضی آپ زکوٰۃ دیں، ایک مسئلہ یاد رکھیں، جس بندے نے بھی زکوٰۃ دینی ہے وہ اس صورت میں زکوٰۃ دے اس جگہ پہ کہ جب اس کو پتہ ہو کہ یہ فقیر شرعی کو مالک بناتے ہیں۔ آپ کہیں بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر وہ اس بندے کو پتہ ہے کہ یہ سارا مال اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر کو نہیں دیتے، بس اندھا دھند پھر استعمال کر دیتے ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ جو اس طرح کے فلاحی ادارے ہوتے ہیں نا، مطلب شوکہ خانم دے دیں، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ عیدی والوں کو لوگ دے دیتے ہیں، یہ اس طرح جتنے بھی اس طرح کے فلاحی ادارے ہاسپٹل موجود ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کی ساری رقم اکاؤنٹ میں اکٹھی کر لیتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے پھر اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔ ہاسپٹل کے اندر کھانا پہنچا دیتے ہیں، بجلی کے اوپر استعمال کر دیتے ہیں، بجلی کے بل ادا کر دیتے ہیں، ڈاکٹروں کی تنخواہیں ادا کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ ایک صورت میں زکوٰۃ ادا ہوتی ہے کہ آپ ان تنظیموں کو، ان تحریکوں کو، ان فلاحی اداروں کو زکوٰۃ دیں اور یہ اس زکوٰۃ کو استعمال کرنے سے پہلے کسی فقیر شرعی کو یا کسی ایسے بندے کو جو مستحق ہے اس کو مالک بنائے، اور وہ بندہ خود پھر مال پیش کر دے، اس کو جہاں مرضی خرچ کر دے۔ اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ ورنہ یہ جو ادارے ہیں، یہ جو ہاسپٹل ہے، اس طرح کے جو فاؤنڈیشن ہے، اس کے اندر میں نے جو جتنا دیکھا وہ یہی ہوتا ہے، آپ بھی دے رہے ہیں، میں بھی دے رہا ہوں، یہ بھی دے رہے ہیں، وہ بھی دے رہے ہیں، پیسہ اکاؤنٹ میں اکٹھا، بجلی کے بل جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کی تنخواہیں جا رہی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ پہلے کسی مستحق بندے کو مالک بنائیں، اس کے بعد جہاں مرضی اس کو خرچ کر دیں۔ آج مساجد کے اوپر ویسے مسئلہ یہی ہے، مساجد کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ ڈائریکٹ خرچ نہیں ہو سکتا، ایک صورت میں خرچ ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، میرا بھی مزاج یہ ہے، ہم چندے کے بارے میں عام طور پر نہیں کہتے، لیکن آپ کو پتہ ہے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ مسجد کے اوپر ایک صورت میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، آپ کسی بندے کو مالک بنا دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو ویسے ہی پہلے مسئلہ سمجھا دیں کہ یار ہم مسجد کو دینا چاہتے تھے، مسجد کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے ڈائریکٹ، ہم آپ کو مالک بنا دیتے ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ قبول کر کے یہ پیسہ مسجد کو دے دیں اپنی مرضی سے۔ یہ ایک صورت ہے کہ آپ مسجد کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، ایک بندے کو مالک بنائیں، وہ بندہ مالک ہے، اب ویسے اس کی مرضی ہے کہ وہ دے یا نہ دے، اس کو ویسے سمجھا دے کہ ہماری یہ خواہش تھی، تو اس طرح آپ مسجد کو پیسہ دے سکتے ہیں۔ مساجد کو آباد کریں، مساجد کو آپ کے تعاون کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم عام طور پر نہیں کہتے، میں بھی نہیں کہتا، میری انتظامیہ بھی مجھے نہیں کہتی کہ اعلان کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے اخراجات بہت زیادہ ہیں، ہم کبھی بھی نہیں کہتے عام طور پر۔ مساجد کے ساتھ تعاون کریں، آپ صدقات واجبہ کے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ ویسے تعاون کریں۔ ایک مہینے کا بجٹ بنائیں آپ لوگ کہ ایک مسجد کے اوپر کتنا خرچ آتا ہے، بجلی کا بل کتنا آتا ہے، امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے، خطیب صاحب کی تنخواہ کتنی ہے۔ آپ ایک اخراجات بنائیں، لسٹ بنائیں ان چیزوں کی کہ یار ایک مہینے کا مسجد کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے، کم سے کم آپ لوگ اتنا تو تعاون کریں نا۔ تو اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق